سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے پایا کہ اللہ کافی ہے۔ تم ہرگز سب کو راضی نہیں کر سکو گے، بلکہ جو کچھ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے اسے درست کرو اور لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ جس نے اللہ کی راہ میں مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے نزدیک قرآن مکمل طور پر اللہ کے کہے ہوئے الفاظ پر مشتمل ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، لہذا اللہ کی طرف لوٹنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ میں جھوٹ پر سچ تلاش کرتا ہوں، میں ناانصافی پر انصاف چاہتا ہوں، میں ظالموں کی جزا پر نیکی چاہتا ہوں، اور میں اللہ کو ریاست سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر میرے پاس ایک اور زندگی ہے تو میں ایک بار پھر اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ مجھے اس زندگی کو دوبارہ جینے کی نعمت عطا فرمائے۔ کچھ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو کہتے ہیں۔ میں محبت کا پھل دیکھنا چاہتا ہوں، میں محبت دیکھنا چاہتا ہوں، ان بھائیوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں جو شاید ہماری طرح خوش قسمت نہ ہوں۔ وہ تمام لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک دوسرے کی نہیں، اس کے نزدیک برابر ہیں۔ ہمیں اس پیغام کو پھیلانے اور اس کام کو تمام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ میرے پاس محبت کی وجہ سے آتے ہیں، اور یہ مناسب نہیں کہ میں ان کی طرف نفرت سے رجوع کروں۔ اللہ کے لیے دھڑکنے والا دل دنیا کے لیے دھڑکنے والے دلوں میں ہمیشہ اجنبی ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے باقی سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ قرآن مجید کی بعض سخت ترین آیات میں اللہ کا نام رحمان موجود ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ صرف اس لیے کہ اللہ رحمان ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انصاف نہیں کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک لڑائی ہار گیا ہوں اور میں اللہ سے ہار قبول کرتا ہوں۔ اس طرح ایک حقیقی لڑاکا اور ایک حقیقی آدمی نکل جاتا ہے۔ تمہارے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی تمہارا اللہ سے خوف ہوگا۔ اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے،
صحیح البخاری۔ اگر اللہ آپ کو یاد کرنے کی ہدایت کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔